السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا چلا جائے۔ دوستو، آج خاکسار حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب بنام سرمائے چشم عاریہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عزیز دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود کی خلت سے سرفراز فرمایا، اس دور میں تمام مذاہب اسلام کے خلاف کمر بستہ تھے۔ مسلمان کہلانے والے علماء کو اسلام کے دفاع کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ اپنی مسند بلند کرنے کے چکر میں اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتووں اور حلال و حرام کے بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ اس دور میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود ہی تھے جو اسلام کے دفاع میں چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اسلام کا پرچم بلند کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس دور میں ہندوؤں کا ایک نیا فرقہ جس کا نام آریہ تھا، بڑے زور و شور سے اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ اسلام پر اور قرآن پر اور ہم سب کے آقا و مطیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت اسلام کا یہ مرد مجاہد، خدا کا پہلوان، اسلام، قرآن اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑا ہوا اور خدا کی دی ہوئی نصرت سے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوا۔ آریہ سماج کے ایک رکن اور مدار المہام جناب لالا مرلی دھر صاحب تھے، جو اپنے عقیدہ کی اشاعت میں سرگرم عمل تھے۔ آریوں کا عقیدہ تھا کہ روح اور مادہ انادی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ کی طرح یہ بھی کسی کے پیدا کردہ نہیں، اور نجات بہت ہی محدود عمل ہے۔ وید کے بعد وحی و الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور وید ہی ذریعہ نجات ہے۔ اس طرح کے ان کے عقائد تھے۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ وہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بہت ہی گندے اعتراضات کرتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرت مرزا صاحب تنہ تنہا میدان میں اترے، اور آپ نے سب مذاہب کو للکارا، اور خدا کی دی ہوئی نصرت سے آپ نے دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ ہمارا خدا، اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اور اسلام کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، جن کی تاثیرات کے چشمے آج بھی رواں دواں ہیں۔ چنانچہ آریوں کے مدار المہام جناب مرلی دھر صاحب کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آریوں کا مدرجہ بالا جو مذکورہ بالا عقائد ہیں، ان پر 11 اور 14 مارچ 1886 کو 2 دن کے لیے مباحثہ قرار پایا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب سرمۂ چشم عاریہ
اس مباحثے کی روضات کو لیے ہوئے ہے، اور اس میں آپ نے آریوں کے عقائد باطلہ کا رد قرآن مجید سے کیا ہے۔ وہ عقائد جن کا رد اس کتاب میں ملتا ہے وہ کیا ہیں؟ یہ کہ نجات دائمی ہے یا محدود، جس طرح کہ آریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات مستقل نہیں بلکہ ایک محدود عمل ہے، اور روح اور مادہ حادث ہیں۔ آپ نے ثابت فرمایا یہ نادی نہیں، اور یہ کہ ان کا بنانے والا، روح اور مادے کا بنانے والا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ نے ثابت فرمایا کہ قرآن مجید کی روح سے وحی و الہام کا سلسلہ وید تک محدود نہیں بلکہ آج بھی جاری ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش بھی کیا۔ چنانچہ ان سب غلط عقائد کا رد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے آپ سب ان سب عقائد کا رد اس کتاب میں کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب باقاعدہ طور پر ستمبر 1886 میں شائع ہوئی۔ چنانچہ اس کتاب کا جو ریویو تھا اس کا یہ تبصرہ اس پر بحث کرتے ہوئے یا اس پر لکھتے ہوئے مولوی محمد حسین بٹالوی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلے نمبر کا دشمن، بہت ہی دشمنی میں آگے بڑھا ہوا تھا، اس نے اس پر ایک تبصرہ لکھا، اور وہ اپنے اس تبصرے میں لکھتا ہے کہ یہ کتاب لاجواب ہے، مؤلف براہین احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے۔ اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سماج کے ساتھ مباحثہ شائع ہوا ہے، جو معجزہ شق القمر اور تعلیم وید پر بمقام ہوشیارپور ہوا تھا۔ اس مباحثے میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے معجزہ شق القمر ثابت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں آریہ سماج کی کتاب وید اور اس کی تعلیمات، عقائد تناسخ وغیرہ کا کافی دلائل سے ابطال کیا ہے۔ اور حمیت اسلام تو اس میں ہے کہ ایک مسلمان اس کتاب کے 10 20 نسخے خرید کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں تقسیم کرے۔ دیکھیے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلے درجے کا کافر، وہ کیا کہتے ہیں کہ حمیت اسلام تو اس میں ہے کہ ایک مسلمان اس کتاب کے 10 20 نسخے خرید کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں تقسیم کرے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرماتا ہے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اسلامی اصول کی خوبی اور اصول آریہ کی برائی زیادہ سے زیادہ شائع ہوگی، رواج پائے گی، اور آریہ سماج کی ان مخالفانہ کارروائیوں کو جو وہ اسلام کے مقابل پر کرتے ہیں روک ملے گی۔ یہی نہیں، بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب کا رد لکھنے والے کے لیے 500 روپیہ انعام بھی مقرر کیا۔ عزیز دوستو، آج 138 سال ہو گئے ہیں اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، نہ آریہ نے نہ کسی اور نے۔ اور جس طرح آپ نے اس کتاب میں اسلام کا اور بانی اسلام کا اور قرآن مجید کا دفاع کیا ہے، کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اس طرح آریوں کے مقابل پر اسلام کا دفاع کر سکے۔ ان کو طاقت مل ہی نہیں سکتی
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی حمایت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی موعود کو حاصل ہے۔ یہ مولوی جو آج عوام الناس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور آپ کی قائم کردہ جماعت احمدیہ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کے بزرگوں کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ وہ ناجائز طور پر سادہ لوگ مسلمانوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ اسلام کی اشاعت اور اسلام کے دفاع کی تو ان میں کچھ طاقت نہ تھی، اور آج ان مولویوں کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر یہ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن و تابناک چہرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ اور ان داغوں کو صاف کرنے والے کون ہیں؟ وہ تو جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے افراد ہی ہیں، جو اسلام کا چمکتا دمکتا ہوا چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور دکھاتے چلے جائیں گے۔ دوستو، جماعت احمدیہ کی تو 140 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اور ان مولویوں کی بھی 140 سالہ تاریخ اٹھاؤ، تو تم پر روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اسلام کے چہروں کو داغدار کرنے والے یہ مولوی ہیں، اور اسلام کے تابناک چہرے کو دنیا میں پیش کرنے والی جماعت احمدیہ ہے۔ اور نہ صرف ماضی میں اسلام کے تابناک چہرے کو جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، بلکہ آئندہ بھی ہمیشہ کرتی چلی جائے گی۔ تو دوستو، ذرا ہوش کے ناخن لے کر ان مولویوں کی اوقات دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ ان مولویوں کی اوقات کیا ہے۔ کیا یہ اسلام کا علم بلند کر رہے ہیں یا اس کو داغدار کر رہے ہیں؟ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اسلام کے پر نور چہرے سے مستفیض ہونے کی توفیق دے۔ وہ پر نور چہرہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔